اب ہم کچھ صحت کے بعد تعلیم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا شمار اس وقت ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر فوری طور پر بنا کوئی دن ضائع کیے ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہو جانی چاہیے، جو کہ ہمارے وزیراعظم نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے۔ ملک کے 50% سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے ہیں اور یہ تعداد 2.60 کروڑ سے زائد ہے۔ ایسے میں پاکستان کے مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے لیے ایک بار پھر انتہائی قلیل بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ بجٹ سے پہلے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے 66 ارب 31 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تعلیم کے لیے اتنی کم رقم رکھنے پر کسی نے کوئی مزاحمت کی، نہ ہی کوئی تنقید ہوئی، جس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ یہاں تعلیم کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ جوائن کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر ہما، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اتنا کم بجٹ تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ملک میں یہ امپورٹنس دی جاتی ہے تعلیم کو۔ دیکھیے اوور آل جو بجٹ کا ایمبٹ ہے نا وہ اس طور ہے کہ اٹس آئی ایم ایف ڈریون بجٹ، اور آئی ایم ایف ڈریون بجٹ میں ان کا فوکس یہی ہے کہ ٹیکسیشن بڑھائی جائے، اور پھر اس میں جو ان کی سیاسی کنسٹرینٹس اور کمپلشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ تو وہ کیبنٹ کا سائز کم کر سکتے ہیں، یعنی وہ آسٹیرٹی کچھ نہیں کر سکتے، اخراجات میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، ٹیکس بڑھایا جائے اور جو سیکٹرز اسکویز کیے جا سکتے ہیں ان سیکٹرز کو اسکویز کیا جائے۔ جو ایف بی آر کے ٹارگیٹس ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اچیو کریں گے، وہ اس سال تو کمپلیٹ فیلئر ہے، آپ اچیو نہیں کر پائیں۔ کب سے ہم سن رہے ہیں کہ موبائل سمز بند ہوں گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیے گراؤنڈ پہ کیا ہوا ہے؟ پھر جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے تو کل بجٹ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ مطلب جس طرح ہونا چاہیے تھا ڈاکٹر ہما، تعلیم جو کمزور طبقہ ہے، جو کبھی بھی پرائیورٹی حکومت کے لیے نہیں رہا، اگر آپ کنسسٹنٹلی 50 سال کا اسیسمنٹ دیکھیں تو تعلیم کی الاٹمنٹ سب سے کم کی جاتی ہے۔ کچھ ادوار میں وہ الاٹمنٹ اوپر گئی تھی اور پھر کٹوتیاں ہو گئی اور کم کر دی گئی۔ ابھی بھی یونیورسٹیز کا بجٹ کم کر دیا تھا، پھر چیف منسٹر سندھ نے خط لکھا، اس نے خط لکھا، اس نے خط لکھا، تو پھر انہوں نے وہ ریسٹور کیا۔ اب خطوط میں تو وہ ریسٹور ہو گیا ہے، وہ ٹرانسفر کب ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہما، مجھے ایک بات بتائیے گا، بڑھائی ہیں اور ٹیکس سلیبز بھی بڑھائے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بجٹ پاس تو ہو گیا ہے، لیکن اس بجٹ کی امپلیکیشن حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگی، بہت ریزنٹمنٹ آئے گی، فیول کے پیسے بھی بڑھ گئے۔ بینگ اے ایجوکیشنسٹ مجھے یہ بتائے گا کہ جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے، بہت کم آ رہی ہے، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہارڈلی آئی کین ہارڈلی ہیئر یو۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا ذرا پلیز پروڈیوسر صاحب دیکھیے گا کہ آواز میری پراپرلی جائے ڈاکٹر ہما کو۔ ابھی ہمارے پرائم منسٹر نے ریسنٹلی ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی اور کہا کہ جی امیجیٹلی اس پر کام ہونا چاہیے، تو آپ کو بینگ ایجوکیشنسٹ آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح کے ان کے ویوز ہیں کہ جی ایمرجنسی لگاؤ، اس حساب سے بجٹ بھی مختص کیا گیا ہو اور ویسے ہی سیریسلی وہ سٹیپس لیے جائیں جو کہ ضروری ہیں؟ دیکھیے جی، دس از اے فائر بریگیڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ دو چیزوں پہ کام کرتی ہے۔ تھوڑا یہ کہ جہاں آگ لگ رہی ہو وہاں آگ بجھائے، اور دوسرا یہ کہ آپٹکس اچھے ہوں۔ پنجاب میں بھی ان کا یہی تھرسٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ان کا یہی تھرسٹ ہے کہ دیکھنے میں سب کچھ اچھا لگے، گراؤنڈ پہ کچھ ہو نہ ہو اہم نہیں ہے۔ تعلیم پرائیورٹی نہیں تھی، تعلیم پرائیورٹی نہیں ہے، اور یہ وہ ٹکنگ بام ہے جو پھٹے گا۔ اگر آپ واقعی اکنامک گروتھ چاہتے ہیں نا، آپ اکنامک ایکسپینشن چاہتے ہیں، تو آپ کو ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہیومن ریسورس کی انویسٹمنٹ کا وینیو ایجوکیشن ہے۔ ہمارے یہاں پرائمری ایجوکیشن سفر کرتی ہے، سیکنڈری ایجوکیشن سفر کرتی ہے، ٹرشری ایجوکیشن سفر کرتی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت، انہوں نے بڑا عمدہ جملہ کہا، مجھے نہیں پتا اس کے اثرات کیا ہوں گے، انہوں نے کہا حکومت جو ہے علاوہ اسینشل سروسز کے کوئی کام نہیں کرے گی، تو پھر کیا آپ ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں گے؟ اور اگر یہ کر دیں گے تو یہ فیصلہ جلدی کریں، کیونکہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں فار لیک آف ریسورسز۔ میں آپ کو اتنا بالکل واضح طور پہ بتا سکتی ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں سائنسز پڑھانے کے لیے جو تجربہ کیا جاتا ہے اس کے لیے نہ اکوپمنٹ ہے نہ مٹیریل ہے، تو بلیک بورڈ پر بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس سے ملاؤ گے تو یہ بنے گا۔ The practical aspect is not done
کیونکہ پیسے نہیں ہے پریکٹیکل کرنے کے. کتنی افسوس کی بات ہے. جی تو میں آپ سے گزارش کروں کہ کیا ہوگا پھر ہمارے جو بچے پڑھ کے نکلیں گے وہ کمپرومائزڈ ریسورس ہوگا, پھر وہ کمپرومائزڈ ریسورس انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر سکے گا. میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتی ہوں, ہمارے یہاں آئی ٹی پر بہت زور ہے نا. آئی ٹی میں کے لیے انڈیا میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اب انٹرنیشنلی کمپیٹ کر رہی ہیں. ہم ہر چیز میں انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں آئی ٹی کی تعلیم بچوں کو سیلانی دے رہا ہے اور جماعت اسلامی دے رہی ہے. صحیح بات ہے. وہ بالکل وہاں پر تو ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھیے ہما صاحبہ کہ وہاں پر تو میرا خیال ہے کہ جو ٹی اے والا ہے اس کی انگریزی بھی اتنی بہتر ہوتی ہے کہ وہ انگلش میں کنورسیشن کر سکتا ہے. ٹی اے والی انگریزی سے میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ٹی اے والا جو ہے وہ پی آر کوڈ لے کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کمپیوٹر کوڈ سے اپنے پیسے لے رہا ہے اور دے رہا ہے. تو وہ لیول ہے اس وقت ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی کا بھی اور ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کا بھی. ہم بات بہت زیادہ پھر آپ لگائیں نا, مجھے نظر کیوں نہیں آپ نے ایگریکلچر پہ ٹیکس لگایا, اور ابھی جو آپ نے اس پہ بھی ٹیکس کی بات کی ہے ریئل اسٹیٹ پہ, یہ امپلیمنٹ ہو جائے پھر میں دیکھتی ہوں. یہ جو ریٹیل پر آپ نے ٹیکس آئی امپلیمنٹ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں. تو بس اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ سیریسنس کا اندازہ تو انہی سب باتوں سے ہو رہا ہے. افسوس کی بات نہیں ہے, پورے نیشن جو ہے وہ کولیپس کر رہی ہے. ہم دنیا کی ینگسٹ کنٹری ہیں, اور جب ہم ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو آپ نے آج, مجھے نہیں پتا آپ کی نظر سے گزرا ہے, جو نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہے کہ شہر کراچی جو ہے وہ لٹیروں کے ہاتھ میں ہوسٹیج ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کا آج آرٹیکل ہے. تو ظاہر ہے جب ان بچوں کے پاس نہ نوکریاں ہوں گی نہ مستقبل ہوگا تو یہ بچے لٹیرے ہی بنیں گے نا. بس دیکھیے عمر صاحبہ, ہم لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں. کام ارباب اختیار کا ہے کرنا. وہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو اس وقت تعلیم سے محروم ہیں, آخر کون ذمہ دار ہے, کون ان کے بارے میں سوچے گا, یہ کوسچن مارک ہے. تو اس کا جواب انہی لوگوں نے دینا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کہ آپ نے اس پہ اپنے ویوز دیے ہمیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.